بالآخر آج پاناما کیس کا تاریخی فیصلہ آ گیا۔ عوام کی اس فیصلے کو لے کر جو امیدیں تھیں، جو امنگیں تھیں، وہ مجموعی تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ عوام یہ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے اگر کرپشن میں کسی قسم کی کرپشن میں ملوث ہے یا مالی بدعنوانی کی ہے تو ان کا کڑا احتساب ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد اسحاق صاحب، چیئرمین ہیں پاکستان انٹرفیتھ لیگ کے اور پی ٹی آئی مینورٹی ونگ کے سینٹرل پریزیڈنٹ ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو۔ ساجد صاحب، آج کا فیصلہ تاریخی فیصلہ کہا جا رہا ہے۔ اس فیصلے کو لے کر عوام کے اندر ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ شاید اگر عمران خان صاحب اس حکومت کے خلاف ایک موو نہ چلاتے تو پاناما کا شاید یہ کیس جو ہے یہ اتنی ہائپ نہ پکڑتا۔ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ شہاب بھائی۔ پہلے تو میں آج ساری قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس پہ ساری قوم کی نگاہیں لگی ہوئی تھیں، اور یہ 70 سالہ تاریخ پاکستان کی جو ہے اس میں یہ پہلا فیصلہ ہے جس پہ آج ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں پاکستان کی عدلیہ کو، جو جے آئی ٹی کی کمیٹی بنی تھی اس کو، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کو، اور سارے ان ورکرز کو جنہوں نے پوری محنت کے ساتھ اس کیس کو آگے لے کے چلے، اور آج جو ہے فتح سچائی کی ہوئی ہے، آج فتح پاکستانی قوم کی ہوئی ہے، آج فتح ان کی ہوئی ہے جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں سے کرپشن کو، پاکستان میں سے بدعنوانیوں کو ختم ہونا چاہیے اور اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے۔ ساجد صاحب، نواز شریف صاحب کے جانے سے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن کا جو چیپٹر ہے وہ کلوز ہو جائے گا؟ پاکستان کے اندر جو کرپشن ہے اس کا عہد ختم ہو جائے گا، یا کرپشن کا یہ سلسلہ بدستور جاری رہے گا؟ دیکھیں، 70 سال میں ہم نے دیکھا ہے جب سے پاکستان وجود میں آیا، جب سے یہ حکومتیں آتی رہی ہیں، جمہوریت کے نام پر یہاں پہ ڈرامے چلتے رہے ہیں، آج یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے۔ آج وہ ایک لایا عمل دیا جا رہا ہے عوام کو بھی کہ وہ اپنے لیڈران جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا احتساب کریں، کیونکہ اب احتساب اوپر سے شروع ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم نے احتساب نیچے سے کیا، اگر کسی نے سائیکل چوری کر لی، کسی نے مرغا چوری کر لیا، اس کو ہم نے عدالتوں میں ڈال یعنی دیا۔ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ احتساب جو ہے اب نواز شریف اور ان کی فیملی، ان کی کیبنٹ کے علاوہ جو دیگر سیاسی پارٹیاں ہیں جن کے اوپر الزام تراشیاں ہوتی رہی ہیں کہ یہ بھی مالی بدعنوانیوں میں ملوث ہیں، اب ان کے احتساب کا بھی ٹائم آ گیا ہے؟ میں کہتا ہوں بالکل ہونا چاہیے، اور آج ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نون کے خلاف یہ کوئی فیصلہ آیا، بلکہ یہ اس خاندان کے خلاف فیصلہ آیا ہے جنہوں نے پاکستان کی عوام کا اس ٹیکس کے پیسے کو، اس کو جس کے لیے امانت بنا کے دیا گیا تھا، ان کو امین بنایا گیا تھا۔ تو ہم نواز شریف کی بات کرتے ہیں، ان کے خاندان کی بات کریں، پورے نون کی بات نہیں کر رہے۔ ہاں، ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ سینٹ میں بیٹھے ہوں، وہ نیشنل اسمبلی میں ہوں، پروونشل اسمبلیز میں ہوں، ان سب کا کراس دا بورڈ ہونا چاہیے یہ احتساب۔ اچھا ساجد صاحب، آج عدالت کے اس تاریخی فیصلے کے بعد جس میں عدالت کا حکم تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف اب وزیر اعظم نہیں رہے، اب وزارت عظمیٰ کا عہدہ وہ چھوڑ دیں گے، اس کے بعد جو ریاستی مشینری ہے، جو حکومتی وزراء ہیں، ان کی طرف سے جو پریس کانفرنسز جو ہے وہ اس میں جو بیانات دیے جا رہے ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ وہ آج بھی پرجوش ہیں کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ چوتھی مرتبہ پھر اس ملک کے جو ہے وہ وزیر اعظم منتخب ہوں گے۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں اس قسم کی جو ہے وہ اعلانات بھی کیے جا رہے ہیں، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ تو میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ تو امیچورٹی کا نشان ہے، کیونکہ آج تو شکر کی بات ہے کہ انہوں نے مٹھائی نہیں بانٹی نون والوں نے، نہیں تو جب پہلے فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ پہ، ایک طرف پی ٹی آئی خوشی کے اظہار کر رہے تھے کہ جے آئی ٹی بنائی گئی ہے، اس پہ پروب ہوگا، اور ادھر سے نون والے کر رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کے ابھی سیاسی بالغ نہیں ہوئے سر، ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ پوری عمر کے لیے بین کر دیے گئے ہیں۔ اچھا ساجد صاحب، جے آئی ٹی کی جو ٹیم تھی وہ جب اس سارے معاملے کی تحقیقات کر رہی تھی تو ان کی طرف سے یہ خدشات بھی ظاہر کیے جاتے رہے کہ انہیں تھریٹس دیے جا رہے ہیں۔ اب چونکہ عدالت نے
JIT کی تحقیقات پر فیصلہ دے دیا ہے، تو جو نون لیگ کے جو نواز شریف صاحب کے حامی ہیں ان کی طرف سے JIT کو دوبارہ تھریٹ کرنے کا جو عمل ہے، اس پر کس طریقے سے جو ہے وہ قابو پایا جا سکتا ہے، یا اس کو کس طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ اس فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کریں اور انتقام کی طرف نہ جائیں؟ دیکھیں JIT ایک معتبر ادارہ ہے، انہوں نے اسی بنیاد پر فیصلے کیے ہیں جس پہ ان کے سامنے ثبوت تھے۔ اب یہ JIT ہو یا XYZ کوئی بھی ایسا ادارہ ہو جس نے اس کی تحقیقات کی ہیں، تو ضرورت یہ ہے کہ سب سے پہلا فرض ہے گورنمنٹ کو ان کو پروٹیکشن دینا، اور اس کے بعد وہ سارے ادارے جو کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا کام ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کی قوم ان کے محافظت کے لیے کھڑی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ابھی نون لیگ کا آپ سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ مائنس نواز پارٹی کیا یہ چل سکے گی؟ یہ تو نون والے ہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں میرا خیال ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے فرکشنز آ رہی ہیں، انٹیریئر منسٹر نے ریزائن کر دیا، وہ جا رہے ہیں، آپ کی کیبنٹ تحلیل ہو چکی ہے، یہ تو ان کا انٹرنل معاملہ کیونکہ ہے۔ ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا تھا کہ یہ اب مسلم لیگ نون سے مسلم لیگ شین بننے جا رہی ہے، شہباز شریف صاحب اس کو شاید ٹیک اوور کر لیں گے، تو اس کو اچھا خیر ساجد صاحب، عمران خان صاحب کی بھی نااہلی کے حوالے سے کیسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں، ان کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر کوئی فیصلہ عدالت اس طرح کا دے دیتی ہے تو تحریک انصاف کے پاس اس کا بیک اپ کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھیں کہ عمران خان کے خلاف کیس کیے کس نے ہیں؟ نون نے۔ اور دوسری طرف دیکھیں کہ نون کے خلاف، نواز شریف کے خلاف کس نے کیس کیے؟ سارے پولیٹیکل پارٹیز نے۔ یہ بھی پہلے ڈیفرنس میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ذاتیات پہ اتر آتے ہوتے ہیں نون والے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف بھی جو کیسز ریفرنس دیے گئے ہیں وہ صرف اور صرف نون کی طرف سے اور نواز شریف کے خاندان کی طرف سے دیے گئے۔ دوسری بات، کس چیز پہ ان کا احتساب کرنا ہے؟ انہوں نے، ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ دیکھیں جی، منی ٹریل کے حوالے سے منی ٹریل ساری پیش کر دی گئی ہے، اور کیا چاہیے ان کو؟ اس کے علاوہ وہ شوکت خانم کے پروجیکٹس میں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے فنڈنگ لی ہے اس میں بھی کافی دیکھیں بات ساری سنیں، شوکت خانم کی گواہی اس کے ڈونرز دیتے ہیں، شوکت خانم کی گواہی عوام دیتی ہے، شوکت خانم کی گواہی وہ جن کا علاج ہوتا ہے وہ دیتے ہیں۔ تو شوکت خانم کو چلانے کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے، وہ میں بھی دے سکتا ہوں، آپ بھی دے سکتے ہیں، XYZ کوئی بھی دے سکتا ہے، اس پہ تو میرا نہیں خیال ان کو اس پہ پولیٹیکل اس پہ بنانا چاہیے، اور نہ ایسی کوئی بات ہے اس پہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کل اتفاق کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، جی اتفاق ہاسپٹل کیسے چل رہے ہیں، دوسرا کیسے چل رہے ہیں ان کا، تو پھر یہ میرا خیال ناانصافی ہوگی۔ ایک جو اچھا کام ہو رہا ہے، چیریٹی کے کام ہو رہا ہے، اس کے اندر سیاست کو نہ لے کے آئیں۔ ساجد صاحب، آپ تحریک انصاف کے چونکہ مرکزی رہنما ہیں، پارٹی کے اندر ہونے والی ایکٹیویٹی سے بھی باخبر رہتے ہیں، تحریک انصاف کے حوالے سے جو باہر خبریں نکل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پارٹی اندرونی اختلافات کا شکار ہے، پارٹی کے جو ممبرز ہیں، پارٹی کے جو سینئر ممبرز ہیں، وہ عمران خان صاحب کے علاوہ اور کسی کو شاید قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم ایک اف پر اگر بات کر لیتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب بھی نااہل ہو جاتے ہیں تو دوبارہ بات وہی آ جاتی ہے کہ پارٹی کے پاس بیک اپ کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو تحریک انصاف والے شاید اتنا ڈائجسٹ نہیں کرتے جتنے سینئر وہ رہنما ہیں۔ علیم خان صاحب کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کا جو ماضی ہے وہ بتاتا ہے کہ انہوں نے وہ بھی بہت سارے پراپرٹی کے سکیمز میں انوالو رہے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا ذرا ایلیبوریٹ کیجئے کہ اگر تحریک انصاف کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پارٹی جو ہے تحریک انصاف وہ کیا کرے گی، لایا عمل اس کا کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے اف کی گنجائش ہے نہیں ہے یہاں پہ، آپ نے کہا کہ اف یا اگر۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاملہ ہے کورٹ کے اندر، اور جتنا ٹرانسپیرنسی ہم نے دیکھی ہے اس دفعہ، پہلے بھی دیکھتے ہیں، اس دفعہ تاریخی فیصلہ آیا ہے اس میں، انہوں نے ایک ایسا فیصلہ سنایا ہے سٹنگ پرائم منسٹر کے لیے، تو اس سے نظر آتا ہے کہ ان بائسڈ ڈیسیجن تھا یہ۔ اور ہم جانتے ہیں، ہم نے پوری چیزیں، پورا منی ٹریل دیا ہے PTI نے عمران خان صاحب کا، انہوں نے اپنی ساری ڈکلیئر کیے ہیں، اپنے ٹیکسز کو ڈکلیئر کیے ہیں، باقی یہ کورٹ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، جہاں تک آپ نے بات کہی کہ جناب
पार्टी में कोई इंतशार है या कोई डिवीजन है, मैं समझता ऐसी कोई बात नहीं है। सारे पीटीआई के कारकुन, वो छोटे कारकुन हैं, वो बड़े कारकुन हैं, वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, उनकी वफादारी इमरान खान साहब के साथ हैं। और अगर आप समझते हैं ये अफवाह छोड़ने वाले छोड़ते हैं, सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि डेमोक्रेसी अगर है तो वो पीटीआई में है। पीटीआई में एक कारकुन को, छोटे कारकुन को, यूनियन लेवल के कारकुन को भी इमरान खान साहब के साथ डायरेक्ट सवाल करने की इजाज़त है, उनके ऊपर क्रिटिसाइज करने की इजाज़त है। आप मुझे मिसाल दे दें किसी और पार्टी में कहीं मिल सके आपको ये। साजिद साहब, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब एहतसाब की बात करते हैं, नवाज शरीफ साहब के एहतसाब की उन्होंने बात की। इस वक्त पीटीआई के अंदर जो दूसरी सियासी जमातों से लोगों ने शमूलियत इख्तियार की है, जिसमें फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब हैं, अब्दुल अलीम खान साहब हैं, ये वो लोग हैं जिन पर जो है बदउनवानियों के केसेस खुलकर सामने आते रहे हैं। तो क्या खान साहब जो हैं वो अपनी पार्टी के जो अंदर लोग बैठे हैं उनके एहतसाब को भी तरजीह देंगे, या ये एहतसाब सिर्फ नून लीग के लिए था? देखिए, आपने जो नाम सारे ले लिए, मैं नहीं समझता कि बदनवानी के केसेस सामने आते रहे हैं। अगर आते रहे हैं, कोर्ट्स आपके सामने हैं, दूसरी हुकूमतें जब थी वो आपके सामने थी, उन्होंने क्यों नहीं इसमें फैसले लिए? और जहाँ तक बात है पीटीआई के मंशूर की, जहाँ तक बात है पीटीआई के लायामल की, तो पीटीआई जो है वो बिल्कुल, उसके आप मैंडेट में भी देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी है। ऐसे कोई शख्स नहीं आ सकेंगे जो जिसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा केस होगा। तो मैं समझता हूं कि ये बातें करने तक की बात ठीक है, मगर हकीकत जो है, रियलिटी जो है वो ये है कि अगर आ भी गए हैं दूसरी पार्टीज में से, उसका मतलब ये नहीं है कि वो कंटिन्यू करेंगे। खुदा ना खास्ता वो अपना सारा क्लियर करके फिर पार्टी में शामिल हो, कोई उंगली नहीं उठा सकता। जी, बहुत शुक्रिया साजिद साहब। वेलकम बैक। मज़ीद बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर बहादुर बुखारी साहब। कानून और आइन पर खसूसी नज़र रखते हैं और मामलात को समझते हैं, और नदीम खान साहब प्रोग्रामिंग के हेड हैं। इसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं उनको बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, बड़ी बारीक नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो। बहादुर बुखारी साहब, ज़रा ये बताइए कि क्या नवाज शरीफ साहब के पास अब कोई गुंजाइश ऐसी बाकी रह गई है कि वो अपनी वजारत उज़्मा जो कि जा चुकी है उसको बचाने के लिए कोर्ट में कोई अपील कर सकें? देखिए, आई एम श्योर कि नवाज शरीफ साहब के जो लीगल एडवाइजर्स हैं, दे विल बी स्क्रैचिंग देयर हेड्स कि उन्होंने इतनी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस किया है टू एड्यूस एविडेंस। नाउ नॉट ओनली कि उन्होंने एविडेंस एड्यूस नहीं की, बल्कि उन्होंने फेक एविडेंस एड्यूस की, फेक एविडेंस को प्रेजेंट किया। इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट कि नवाज शरीफ एंड उनकी लीगल टीम इस वक्त इस जंक्चर पे हैं कि उनके ऊपर perjury के केस भी, इन एडिशन टू दीज केसेस, perjury के केस भी हो सकते हैं कि बिकॉज दे हैव विलिंगली सबमिटेड डॉक्यूमेंटेशन विच वॉज फॉल्स। और उनकी डिक्लेरेशन होती है, आपको एक पब्लिक को आई एम श्योर ये पॉइंट पता होगा कि जब भी आप एक लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और या कोई डिक्लेरेशन साइन करते हैं, उसकी अंडरटेकिंग ये होती है कि वी आर सबमिटिंग दिस knowing fully well that if we have if it contains anything which is not true to the best of our knowledge and belief, we are committing a crime. ये उनकी लीगल टीम ने भी ये क्राइम कमिट किया है। सो मैं नहीं समझता कि उस लीगल टीम जिसने उनको बचाने की बजाय डीपर इन ट्रबल डाल दिया है, उसकी डिसीजन पे नवाज शरीफ साहब को रिलाई करना चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट कोई रिव्यू फाइल करें, क्योंकि लीगली उनके पास कोई लेग नहीं है स्टैंड करने की। उन्होंने अपना जो बर्डन ऑफ प्रूफ था, जो ओनस ऑफ प्रूफ था, उसको बिल्कुल फुलफिल नहीं किया। बुखारी साहब, नवाज शरीफ साहब की नाअहली की जहां बहुत सारी वजूहात सामने आई हैं, वहां पर एक बात ये भी कही जा रही है कि नवाज शरीफ साहब हमेशा के लिए नाअहल हो गए।
جس کی ایک وجہ وہ جو انہوں نے اقامہ رکھا ہوا تھا اپنے پاس وہ بھی بتائی جا رہی ہے. اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کریں اور بتائیں کہ یہ کس طرح سے اس پہ قانون کیا کہتا ہے. جی ایبسلیوٹلی رائٹ. دیکھیں آپ کا آرٹیکل 62 63 یہاں پہ اپلائی ہوتا ہے اینڈ واٹ دس از یہ ڈسکریشن پہ ہوتا ہے. جتنا بڑا offense ہوگا, جتنا زیادہ severity آف دا میٹر ہوگا, اتنی زیادہ اس کی implications ہوتی ہیں. اور اس کی implication یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے سپریم کورٹ کو کا ایک لٹرلی ایک اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا ہے, یہاں کے جسٹس سسٹم کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا ہے, اپنی پوزیشن کو ابیوز کیا ہے. ہی واز اے سرونگ منسٹر اور اس وقت انہوں نے اپنے آپ کی سیلری ڈکلیئر کروائی ہوئی تھی ایز اے مارکیٹنگ ایجنٹ. انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ مل کے, دوسرے فیملی ممبرس کے ساتھ مل کے. آئی تھنک ہی ول بی ویری لکی کہ ان کو فار لائف جیل میں یہ نہ پھینکے. سو نااہلی کے لیے تو آئی تھنک ہی شوڈ کنسیڈر ہمسیلف ویری لکی کہ ان کو سارٹ آف ٹیکنیکلی اسکاٹس فری دے دی, کیونکہ انہوں نے جتنا پیسہ ورنہ بنانا تھا. قانون اس پر یہ کہتا ہے کہ ان کو جیل میں بھی ڈالا جا سکتا ہے اس ساری چیزوں پر. دیکھیں اینی کرائم اسپیشلی منی لانڈرنگ, اسپیشلی پبلک فنڈس کی جو مینیپولیشن ہے, آف کورس دیٹ کیریز اے کسٹوڈیل سینٹنس فار دیٹ. ندیم خان صاحب, آپ اس سارے معاملے کو, پاناما کے فیصلے کو, نواز شریف صاحب کی برطرفی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, فرسٹ آف آل میں ایک پبلک پرسپیکٹو سے ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے, وہ یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ جو ہے دیٹ ہیز بین ڈیزالوڈ, کیبنٹ ہیز بین ڈیزالوڈ, تو پاکستان کس طرح فنکشن کرے گا اس وقت؟ بیکاز دیر از اے اسٹاپ گیپ ٹائم آ گیا بیچ میں, ابھی جلدی سے جلدی ان کو کسی کو اپوائنٹ کرنا پڑے گا. آپ کے پاس پہلے بھی فارن منسٹر نہیں تھا بیکاز میاں صاحب جو ہیں زیادہ فارن افیئرس کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے, بٹ اب تو بالکل ہی کوئی نہیں ہے. ایٹ لیسٹ ہی ہیڈ دیٹ پورٹ فولیو ود ہم. دیکھیں جی خان صاحب, میاں صاحب اگر اقتدار میں بھی رہے ہیں تو جو ہماری فارن پالیسیز ہیں یا میاں صاحب کی پریزنس میں بھی, وہ تو نہ ہونے کے برابر رہی ہیں نا. آپ ہماری کسی بھی قسم کی خارجہ پالیسی کے پاکستان کو جو براہ راست ان کے دور میں فائدے ہوئے ہیں ان پہ کوئی بتائیں کہ یا تو کوئی ایسا کوئی بڑا فائدہ ہوا کہ ہم کہیں کہ فارن پالیسی بہت اچھے طریقے سے چلا رہے دیکھیں ان تھے. کا, سوری ٹو انٹرجیکٹ, نواز شریف کی فارن پالیسی یہ رہی ہے کہ ٹریول ایز مچ ایز پاسبل, کہ جتنے فارن منسٹرز کو بلوا سکتے ہو بلوا لو. یہ ان کی فارن پالیسی رہی ہے. ان کی فارن پالیسی ہوسٹنگ اینڈ وزٹنگ یہ رہی ہے. جی خان صاحب آپ ذرا اس پہ اپنا کچھ اس میں جی ایسپیکٹ یہ ہے کہ چلے وزٹس بھی اگر ہو رہی ہیں یا کوئی اور فارن ڈگنیٹریز یہاں پہ آ رہے ہیں تو دیٹس آلسو پارٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز, یو ہیو ٹو ڈو دیٹ. لیکن آپ ذرا یہ غور کیجئے کہ ان کے تعلقات خراب کتنے ہو چکے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ, جن کے ساتھ پہلے ان کے اپنے پرسنل لیول پہ ڈیپر تعلقات تھے. یو کین نیم سعودی عربیہ, you can name UAE, Qatar, and Qatar would still be I think a stickling point, کیونکہ قطر کی وجہ سے ہی موسٹ پرابلی UAE گورنمنٹ نے وہ انفارمیشن پرووائڈ کر دی ٹو دا JIT جو شاید وہ نہ کرتے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہماری فارن پالیسی میں کوئی پرابلم آئی ہے ود دیز کنٹریز, جہاں پہ وہ الٹا میاں صاحب کو لے کے بیٹھ گئی ہے. لیکن اب کیا ہوگا خان صاحب, اب تو نواز شریف صاحب چلے گئے, اب آپ اس ساری چیز کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ وہی سوال سب سے پہلے جو میں نے اب سٹارٹ جہاں سے کیا تھا وہ یہی تھا کہ اس وقت ہمارے پاس فارن منسٹر بھی نہیں ہے, اور اس سے زیادہ خطرناک چیز یہ ہے کہ دیر از نو انٹیریئر منسٹر رائٹ ناؤ. جس طرح کہ چودھری نثار صاحب نے کہا تھا کہ اگر یہ ڈیسیجن میاں صاحب کے خلاف آ گئی تو آئی ول ریزائن. ہی ول ریزائن ناٹ اونلی فرام دا پورٹ فولیو آف دا انٹیریئر منسٹر, بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں MNA کے طور پہ بھی نہیں, ان کا کہنا یہ تھا کہ فیصلہ چاہے نواز شریف صاحب کے حق میں آئے چاہے ان کے خلاف آئے, دونوں صورتوں میں وہ سیاست سے علیحدہ ہونے کا اعلان کریں گے. تو اب تو صورتحال بڑی کمپلیکیٹڈ سی نظر آ رہی ہے. بالکل کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے جی, اینڈ کسی نہ کسی کو somebody has to step forward now. دیکھیں آلٹرنیٹیوز تو اگر تو ہوتے ہی ہیں, PMLN میں سے ہی آئیں گے آف کورس, کیونکہ PMLN کو تو کچھ نہیں ہوا, صرف ان کی ایک لیڈرشپ چینج کیا گیا, یہ کیبنٹ کو ری کانسٹیٹیوٹ کیا جائے گا. سو وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی who is the next person who comes in, اور وہ کس طرح کی ایک ٹیم کٹھی کرتے ہیں اپنے لیے. کیا وہ بھی وہی پالیسیز لے کے چلتے ہیں جو کہ میاں صاحب لے کے چل رہے تھے انٹرنیشنل ریلیشنز کے پوائنٹ آف ویو سے, یا شاید وہ کوئی نئے زیادہ افیکٹو ٹیم کو لے کے آتے ہیں جو کہ مے بی جو ڈیمیج ریلیشنز ہیں ریجنل اور آف کورس انٹرنیشنل, جہاں پہ ہمیں کچھ ویکنیسز نظر آ رہی ہیں, تو وہاں پہ وہ آ کے کوئی بہتری لے کے آئیں. خان صاحب آپ خارجی معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. پاناما کیس کا یہ فیصلہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی دنیا بھر میں جاگن سائی نہیں ہوئی؟ نہیں جی, آئی وڈ ٹیک اٹ دی ادر وے اراؤنڈ. دیکھیں یہ ایک ڈیموکریٹک عمل تھا. اگر آپ ابھی کرنٹلی دیکھ لیجئے تو کچھ ہی عرصہ پہلے ساؤتھ کوریا کے پریزیڈنٹ جو ہیں ان کو اسی پروسیس میں امپیچ کیا گیا. وہ گو کہ وہ ان کی اپنی پارلیمنٹ نے کیا,
या जो भी उनका लेजिस्लेचर हाउस था। इसी तरह एक सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील पहले इम्पीच हो चुकी हैं, खातून जो थी, और अब जो नए वाले हैं उन पे भी करप्शन चार्जेस लगे हुए हैं और वो भी इसी प्रोसेस से मोस्ट प्रॉब्ली उसको इम्पीचमेंट की तरफ लेके जाएंगे। सो दिस इज़ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ सिर्फ ट्रेडिशन ये है कि हम लोग इल्ज़ाम लगने पे रिज़ाइन नहीं करते। बाहर के जो ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड जो सिविलाइज्ड अपने आप को कहते हैं कंट्रीज, वहाँ पे आपका किसी चीज़ पे नाम आ जाए किसी पब्लिक सर्विस होल्डर का, या इवन कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जिसके उसके पोर्टफोलियो से रिलेट करता है, वो रेलवेज में है या वो उनका एविएशन मिनिस्टर है, तो वो रिज़ाइन कर देता है। यहाँ तो जो मर्जी हो जाए कोई रिज़ाइन नहीं करता। देखिए तो मैं खान साहब के साथ इस बात पे 100% एग्री करूंगा कि वी शुड सी ग्लास हाफ फुल राइट नाउ, कि फॉर द फर्स्ट टाइम अब भुट्टो की जो थी ट्रायल उसको निकाल दें, बिकॉज दैट वाज अ पॉलिटिकल ट्रायल। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तानियन हिस्ट्री कि एक सर्विंग पीएम को यूनानिमस वर्डिक्ट हुए। दिस इज क्रूशल, यूनानिमस वर्डिक्ट हुए उसका, जजेस ने उसको सादिक अमीन अनडिक्लेयर कर दिया कि वो नहीं है सूटेबल। सो टेक इट पॉजिटिव कि हमारी जुडिशरी में थोड़ा सा ब्रवाडो आ रहा है, थोड़ा सा इंडिपेंडेंस आ रहा है। बहादुर साहब, जुडिशरी का यहाँ पर मसला नहीं है, हम बात ये कर रहे हैं कि ये जो एक फैसला है इसका आलमी दुनिया पर क्या तासुर गया होगा कि पाकिस्तान के अंदर बैठे जो लोग हैं, जो हुकूमतें कर रहे हैं, जो नुमायां हैं, जो नज़र आते हैं, वो इस कदर करप्ट हैं कि अदालतें उनको सादिक और अमीन नहीं कह रही, अदालतें उन पर फौजरी की बात कर रही हैं, 2 नंबर कागजात वो जमा करा रहे हैं। इसको ये एक बड़ी संजीदा चीज़ है। देखिए इंटरनेशनल फिलोसफर्स ने सेंचुरीज अगो कहा था, पीपल आर वीक वेयर लॉ इज वीक। हमारा लॉ स्ट्रांग हो रहा है अब, पीपल विल बिकम स्ट्रांग। मैं बल्कि इस पर खान साहब का भी मौका ऐड करना चाहूंगा। जी खान साहब, आप भी कुछ थोड़ा सा इस पर बताइए। देखिए, अगर हम थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री में चले जाएं 70s में, तो अमेरिका विच इज़ द लीडर ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, So called एटलीस्ट वो अपने आप को कहते हैं या समझा जाता है एज अ पब्लिक परसेप्शन वर्ल्ड वाइड, तो उनके एक प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, जिनको वाटरगेट स्कैंडल के थ्रू आउट किया गया था। उन्होंने भी कुछ पर्जरी की थी या इस तरह के उनके भी कुछ मामला थे। It's very famous. तो इट्स अ वेरी फेमस केस। अब वो पहली वेस्टर्न कंट्रीज में पहला बहुत बड़ी इम्पीचमेंट का केस सामने आया था। तो अगर वहां हो सकता है तो यहाँ भी हो सकता है। पीपल आर पीपल। आप जो बंदा कहते हैं एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स, और यहाँ पे हमारे यहाँ जब कोई बंदा पावर में आता है वो एब्सोल्यूट पावर ही लेता है। पहले इस पे एक चेक था कि प्रेसिडेंट जो है वो यूजुअली डिसॉल्व कर दिया करता था अपनी मर्जी के मुताबिक पार्लियामेंट को, जब उसके प्राइम मिनिस्टर के साथ ताल्लुकात खराब होते थे, तो वो पावर भी वापस ले ली गई। तो प्राइम मिनिस्टर वाज ऑल इन ऑल, ही हैड ऑल द पावर्स दैट कुड बी। तो इस केस में वी हैव गॉन थ्रू अ डेमोक्रेटिक एंड लॉफुल प्रोसेस। Absolutely. वी हैव गॉन थ्रू द कोर्ट्स, देयर हैज बीन अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, and only after that has the prime minister been deemed unfit for holding office, or it's For life. unfortunate, it's For life, unfortunate, yeah. but that's how it has happened. इससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जब वो पीएम थे पीपल्स पार्टी की पिछली गवर्नमेंट में, उनको करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हटाया गया था, इवन दो मे बी पीछे के बैकग्राउंड में हो भी सही, बट उनको वो लेटर जो उन्होंने नहीं लिखा था, जो कि एक्चुअली अगेन रिलेटेड टू एक करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही था, कि अगर आप स्विस गवर्नमेंट को लेटर लिखें तो वो नहीं लिख रहे थे, तो उनको इस केस में उनको निकाला गया था। विच अगेन वैसे इफ यू सी रेट्रोस्पेक्टली तो वो भी करप्शन से ही उसका ताल्लुक है बस का। खान साहब, एक चीज़ इसमें थोड़ी सी और ऐड कीजिए कि अब ये जो सूरत हाल बनी हुई है, इस पे इन फ्यूचर हम क्या देख रहे हैं? गवर्नमेंट को कौन टेकअप करेगा? इदारे किस तरह से चलेंगे? आगे 14 अगस्त आ रही है, आगे बेशुमार अहम इवेंट्स आ रहे हैं जहां पर इस मुल्क का जो है वो एक हकूमती तासुर जो है वो भी जाना ज़रूरी है। अब इस सूरत हाल में हम आगे क्या देख रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है आगे? देखिए जी, आई एम श्योर कि वेरी सून द पीएमएल गवर्नमेंट, एक्स गवर्नमेंट जो है उसके जो मिनिस्टर्स हैं, जो भी उनमें से नॉमिनेट होते हैं टू बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वो अपनी टीम इकट्ठी करेंगे और जल्द से जल्द करेंगे। हम उम्मीद ये रखते हैं उनसे कि वो ऐसी टीम को लेके आए जो अपने पर्सनल पार्टी इंटरेस्ट को सर्व नहीं करेगी और जो कि अपने कंट्री के इंटरेस्ट को सर्व करेगी। एंड वी आर वेरी श्योर बिकॉज PMLN नो डाउट हैज़ लॉट ऑफ फॉलोइंग इन द ग्रास रूट्स। आप ये नहीं कह सकते कि वो क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो नाअहल हो गए तो PMLN ख़त्म हो गई है। बहुत शुक्रिया खान साहब। पनामा केस का फैसला बिलाशुबा तारीखी फैसला था। नवाज शरीफ साहब के बाद हुकूमत किसी की भी बनती है, वज़ीर आज़म कोई भी आता है, लेकिन एक बात तय हो गई कि हुक्मरान तबके का भी एहतसाब शुरू हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।